اچھے نہیں نہ لگ رہی ہے ٹیبل کہ چنگے لگ رہے ہیں پہ نہیں نہ چنگے لگ رہے ہیں بس یہ ہوں شیشے کا ہونا ہے تو ہوں کنوں استعمال کرنا خدا نے بس ٹرانسفر ہو گئی یہ گل تو بڑے ٹھیک ہے ہیکر ہے نا بڑے بڑے خادم آتے ہیں وہ وہدے نے پہلے تینوں وہدے نے پھر تمہوں وہدے نے پھر میں گواہی سنانا اے استعمال ہوئے نے سر اے استعمال ہوئے نے یہ سارے واسطے ہوتے ہیں واہ جو انہوں وہدے نے یہ کی ہو گیا ٹھیک ہے ہاں اب یہاں پر ایک اچھا سا ٹیبل آئے گا آمین مجھے پتہ ہے یہاں سے نکلی ہوئی باتیں آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں یسوع تیرا شکر متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اور میں اس اپنی کلیسیا بناؤں گا کیا بناؤں گا کلیسیا آگے بتا رہے کلیسیا کیسی ہوگی اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے کس پر کلیسیا یہ فرسٹ ٹائم یسوع مسیح نے فرسٹ ٹائم یسوع مسیح نے اپنی شاگردوں پر اپنا ویژن باپ کا ویژن آشکارا کیا ہے فرسٹ ٹائم کہ میں کرنے کیا آیا اور میرا ورک کیا ہے کیوں پہلے نہیں کیا ابھی اس لیے کہ اس نے کوسچن پوچھا پترس سے کہ تو مجھے کیا کہتے ہو 12 شاگرد ہیں لیکن 12 میں سے ایک کے اندر ایسا جواب اس نے دیا ہے کہ اس نے اپنا ویژن اپنی رویا ان کے ساتھ شیئر کر دیا وہ کہتا ہے تو زندہ خدا کا واہ کیا بات ہے اچھا آپ کو پتا ہو ایک اور بھی ان کے کئی اندازہ سی تو زندہ خدا کا بیٹا مجھے وقت سے پہلے عذاب میں کیوں ڈالنے آ گیا لیکن اس کی بات میں خدا کی کوئی دلچسپی نہیں ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کی باتوں میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا سکتا سی اے سن لو اے دیکھو اے کہن دیا تھا شیطان آکھن دیا تھا نہیں اس کی دلچسپی نہیں ہے ان کے اندر اس کی باتوں کے اندر اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کی دلچسپی ہے تو صرف اپنے شاگردوں کے اندر اس کی دلچسپی ہے اور آج اس کی دلچسپی کس کے اندر ہے آج اس کی دلچسپی آپ کے اندر ہے اور وہ آپ پر نگاہیں لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ سے امیدیں رکھتا ہے اور آپ سے ہی اس کی ساری توقعات ہیں اس نے کہا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے اور پھر وہ اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا ہے نیچے پھر آپ اس کی تفسیر اگر اس کو آپ جیسے پڑھیں گے پھر نیچے لکھا ہے یسوع نے پہلا تو کیا مبارک ہے تو پہلی گل تو یہ کی نا کہ تو مبارک ہے اے نام مبارک رکھنا نہ بندہ مبارک نہیں ہو جاتا یہ یسوع مسیح ہے جو اسے کہہ رہا ہے کہ تو
کیا مبارک ہے. ایسے ورڈ کب خدا کے منہ سے نکلتے ہیں؟ جب انسان خدا کی توقع کے مطابق بولتا ہے اور اس کی توقع کے مطابق اپنے قدم اٹھاتا ہے. کیونکہ عبادتیں سب کر رہے ہیں, پرستش سب کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا وہی اس کے کلام کے مطابق ہے جو کلیسیائی ویژن کے اندر چلتا ہے. کیونکہ کلیسیائی ویژن والے کے اوپر سب سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں, باقی کسی پر بھی اٹیک نہیں ہوتے. کسی کے بھی اوپر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کے بعد جدوں نے اپنی رویا پیش کی تھی اور اس کو بعد پھر شیطان نے پتہ لگ گیا کہ یہ دنیا کے اندر کرنے کیا آیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے وہ اس کو پکڑنے کی, اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے. کیسے پکڑے گا یہ, کیسے جال بچھانا؟ یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں, کلیسیائی رویا والے کبھی بھی ٹریپ نہ ہو, بلکہ کلیسیائی رویا والے اس کی روشنی میں اور اس کی مدد کے ساتھ فتح پاتے ہیں. اس سے نکل کے رویا جو نکل کے لوگ یہی اندر عبادت ہی کرن دے نا, اسی کی کرن دے, وہ مانتے ہیں, وہ ساری باتیں مانتے ہیں, لیکن اس ویژن کے اندر رہنا اور اس ویژن کے ساتھ چلنا, یہی لکھا یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. مقبول کے لفظ سمجھتے ہیں, مقبول کے لفظ میرے سے مقبول, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے, یہی تمہاری خدا کو پسند آنے والی عبادت ہے جو خدا کے حضور میں قابل قبول ہے. یہ ہے عبادت. اس کے بعد اس کے پیچھے پڑ گئے جنہوں نے اپنا ویژن شیئر کیا ہے. کس کے ساتھ کیا ہے؟ اپنے حواریوں کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ. ان کو جنہوں نے اپنے جال چھوڑے, اپنے پیشے چھوڑے اور محصول لینے والے کی چوکی پر سے اٹھ کے نکل پڑے ہیں. جدھر جاتا متی سارا جو فرق ہی لگتا ہے, لباس ہی ہو رہے, اس کا چلنا ہی کچھ ہو رہا ہے, اس کی تعلیم روب ہے, اس کے چہرے پرسنالٹی ہے, لیکن کدھر آ گیا ہے؟ کہتا ہے تو جنگلوں میں جائے گا, میرے ساتھ جنگلوں میں رات گزاروں گا, تو پہاڑوں پر جائے گا, میں بھی ان چھپتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر ہی لیٹوں گا, سوں گا, ریسٹ کروں گا, کیونکہ مجھے دنیا کے اندر خدا مل گیا ہے. میں اس پتھر پر کیا بناؤں گا؟ سب کی بات, کیا بناؤں گا؟ سارے بولے کیا بناؤں گا؟ کلیسیا. جس کے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے, ایکلیسیا. ایکلیسیا کا مطلب ہے اللہ کے کیے ہوئے لوگ. اوکے, شیطان نے جب گل سنی ہے نا, انہیں کہا ایک تو میں باغ عدن دے وچ جڑے لگ کیتے تے سن انہاں نوں نہیں چھڈیا تے چھڈنا میں تینوں بھی نہیں. لکھا اوکے, لیکن وہ یہ بھول گیا ہے باغ عدن والا مٹی نال بنایا گیا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. یہ مٹی سے نہیں بنا, ہاں مٹی والے کے نخنوں میں پھونکنے والا ہے. یہ مٹی والے کا بھی خالق ہے, یہ مٹی والے کا بھی مالک ہے, یہ مٹی والے کا بھی نجات دہندہ ہے, خدا کا بیٹا ہے. جو کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں شیطان شدت سے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے؟
اس کے ویژن کے پیچھے اگلی گل سنو، اگر آگے سنو، آگے لکھا ہوا ہے عالم روا کے دروازے. تھوڑا پھر زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے نا ابلیس کو، وہ اس سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ عالم روا کے دروازوں نے کہا جنہیں مارتے سن میری کسٹڈی چاہتے ہیں. وہ یہ کیا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے عالم روا کے دروازے، عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. کہتا کیسی؟ چلا دے فین ساری چلا دے میرا چلا دے. Praise God, Jesus. میرا شکر. Hallelujah, Jesus. عالم روا کے دروازے اس پر، یہی سب سے زیادہ تکلیف دے باتیں تھی اس کے لیے. عالم روا کے دروازے نہیں ہونے گے، عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. اس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، آندر ساری میری کسٹڈی چاہتے ہیں. اوئے یہ کیا کر دیا اس نے؟ یہ کیسے اعلانات ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے اعلان ہو رہے ہیں؟ اوکے، لیکن یہ گفتگو کن کے ساتھ کر رہا ہے؟ یاد رکھیے گا جب خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا نا، روح القدس جب آپ کو تحریک دے گا تو شیطان لوسیفر نیگیٹو سوچیں، نیگیٹیوٹی آپ کے پیچھے آئے گی. ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا، روح جو ہے نا، روح میری طرف، سارے میری طرف، یہ چھوٹے بچے بھی سارے جو ہے میری طرف ایسے دیکھیں. میں بار ہر اتوار ایک گردان پڑھا کے رہ چلا گا. اور کلام اینج سنی دا کوئی اینج سنن دیا ہے، کوئی اینج سنن دیا ہے. ایسے گل کو کرنے والی کوئی کلام کے ساتھ میں آپ کی پرورش کر رہا ہوں. سن لو کلام، بات نہیں ہے لگنا، کلام نہیں ہے لگنا، یہ نہیں پھر ملے گا. اس میں جتنے قوت والے ہو سکتے ہو جاؤ. تو کلام کے بھرے ہوئے لوگ کسی گھر میں گھس جائیں نا، وہاں سے تعلیمی کی گفتیں بھاگ جاتی ہیں، آپ کے بولنے کی بھی کون کلام والے اے نہیں بائبل دیا تے گلاں تسی سمجھ لیا، لیکن میرے کو اپنا بھی ایک فارمولا ہے نہیں، میری اپنی بھی ایک پالیسی ہے نہیں، میں وہ نال بھی ٹورنا ہوں ہے. کوئی پالیسی کام نہیں آئے گی. میں خادم کی ناز صاحب کی نا، میں ایک میسیج سن رہا تھا، وہ ٹائپ پہ ایک میسیج دے رہا تھا، چھوٹا سا کلپ تھا، مجھے بڑی برکت ملی. چلے باغ ہی بات تواڈے نال شیئر کرنا. آندا تسی ہوندے کون ہو اپنی ٹائپ دے نال آپ انصاف کرن والے؟ پہلے تو یہ دسو. کہتا تم ہوتے کون ہو خدا کے حصے کے ساتھ آپ خود انصاف کرنے والے ہیں کہ میں ٹائپ دے نال ادھر کر دیتا ہے، ٹائپ میں ادھر کر دیتی ہے، ادھر کر دیتی ہے تے چرچ ہاتھ ملے پیا جاؤ. کہتا بھائی یہ خدا کا حصہ ہے. کہتا یہ آپ ہی اپنے آپ ہی. کہتا پھر ایک خادم کا بزرگ ہے ولیم جونسن، نام بتاتا ہوں پیچھے کا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ نہیں تھا نا تیری ٹائپ. کہتا پھر ملاقی کا صفحہ پھاڑ دو. کہتا پھاڑو، کرو جرات. وہ کہتا ہوتے کون ہیں خدا کے ہدیے کے ساتھ بے انصافی کرنے والے؟ خدا کے حصے کے ساتھ آپ ہوتے کون ہیں؟ ایسے پھر پکڑے جاتے ہیں، ایسے پکڑ میں آ جاتے ہیں، ایسے پھر کیونکہ ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے. سانو پچھلی باری بھی کچھ نہیں ہوا، سانو ایتکی بھی کچھ نہیں ہونا، تو سانو اب تک کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن لکھا ہے یادگاری کے دفتر لکھے جاتے ہیں. کی لکھے جاندے نے؟ ہاں، یادگاری کے دفتر لکھے جاندے نے. پھر آسمانوں کے اوپر بولیا جاتا ہے لاؤ کتابیں، کھولو کتابیں، دیکھو
دیکھو اور کل وہ اس کلیسیا کا اس خاندان کا انسان یہ کیا کہتے ہیں پھر اوتھے تے نہ کرے آپ کر دے ایدا نام نہ لئی اودا نام نہ لئی نا لکھا ہے وہ وہاں پر کسی کی طرفداری نہیں ہوتی اور اس کی عدالت میں فیصلے سچائی کے ساتھ سنائے جاتے ہیں. ہاللیلویا پریز گاڈ ہاللیلویا خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس. روح ہاں میں بتا رہا تھا یہ روح ہے. اوکے کیسے باندھا ہوا اس کے پیچھے پتہ ہے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے. رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور وہ روح آزاد ہونا چاہ رہی ہے اور آزاد ہو کے اس باڈی کے اندر آنا چاہ رہی ہے جس باڈی کے اندر وہ رکھی لیکن وہ اپنے فارمولوں میں اپنی بندشوں میں اپنے طریقے کار کے اندر اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ بندھی ہوئی ہے لیکن خدا اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا اس کی رسیوں کو کاٹنا چاہتا ہے. کیسے کاٹے گا وہ ان رسیوں کو وہ کیسے کاٹے گا؟ وہ اپنے کلام کی تلوار کے ساتھ اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ وہ رسیوں کو کاٹے گا اور ان کو نیست و نابود کرے گا اور آزاد کرے گا اور کہے گا میں نے تجھے پھر سے بحال کر دیا ہے. عالم ارواح کے دروازے اس پر خالی بنائیں گے. یہی باتیں اس کو تکلیف دے رہی ہیں. ساری روح ہے کہتا ہے اے آدم سے لے کے سارے میرے پاس ہیں ایک نواں قانون پڑھان دیا گیا کہ عالم ارواح کے دروازے کیا نہیں آئیں گے؟ ہاللیلویا. یسوع نے ایک نئی گل کی ہے کہتا ہے میں نے تم کو میں نے تم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے. وہاں پہ کہہ رہا غالب نہیں آئیں گے. پالوس رسول کی معرفت لکھتا رسول اعظم کی معرفت میں نے تم کو فتح سے بھر کر غلبہ عطا کیا ہے. اب غلبے والے لوگوں فتح والے لوگوں غلبہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر آپ کی شکست نہیں ہے. آپ چاروں طرف سے غالب آنے والے ہیں. آپ مشرق سے آپ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے آپ پہ مشرق سے کوئی شمال کوئی جنوب سے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا کوئی تاریکی کی قوت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. کوئی سوچ آپ کو شکست نہیں دے سکتی. آپ واقع ہیں کیونکہ آپ کے خدا نے کہا ہے کہ میں نے تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کر دیا ہے. تیسرا ہفتہ ہے مجھے میں روزے میں ہوں مجھے نہیں پتا کب تک یہ چلے گا. میرے ساتھ بہت سے بھائی ہیں وہ ایسے ہی میرے ساتھ چل رہے ہیں بتاتے ہیں پادری صاحب بس کی نہ لیا کہ تو خدا آپ کو برکت دے. یہی کلیسیائی ویژن ہے. جو کلیسیائی ویژن کے لیے کھڑا ہوگا یاد رکھیے گا اس کو کوڑے کھانے پڑیں گے. اس کو باتیں سننی پڑے گی. اس کو مخالفتیں سہنی پڑے گی. پکڑ لیں گے زنجیروں سے بھاگ لیں گے اس کو. اس نے کہا نا میں کلیسیا بنانے آیا ہوں اوپر سے آواز آئی ہے پھر کوڑے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جا. کہتا کوڑے کھانے ہیں تو پھر میں جاؤں گا باغ گتسمنے کے اندر اور وہاں پر روندا جاؤں گا اور پہلا سٹیپ
کیونکہ میں نے زمین کی رہائی کا اعلان کیا ہے اور میں آسمان پر اپنے باپ کے ساتھ وعدہ کر کے نیچے اترا ہوں کہ میں زمین کو آزاد کروں گا اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے نجات کا دروازہ بنوں گا اور نجات دہندہ ٹھہروں گا۔ اگر تو نے نجات دہندہ ٹھہرنا ہے تو تیار ہو جا، منہ پر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا، تیار ہو جا۔ لپیٹ کے مارن گے کہ تو بندہ رہے گا۔ کیوں؟ وجہ مردے زندہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں اس سے کچھ کہہ رہا، لنگڑے چلا رہا ہے، کوئی اس سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندھوں کی آنکھیں کھول رہا ہے، کوئی اس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن جس دن اس نے کلیسیا کی بات کی ہے، تاریکی کی قوتوں نے سر جوڑ لیے ہیں، مذہبی تعصب کی بدروہوں نے اکٹھ کر لیا ہے، مٹی چونے لگ گئی ہے، ایسے پکڑو، اسے روکو، کہتا جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ جو ویژن والا ہے، جو رویا والا ہے، وہ مار کھائے گا، اسے مار پڑے گی، اس کے بدن پر کوڑے لگیں گے۔ موسیٰ نے کہا میں عبرانی ہوں، پتہ ہے انہوں کی یہ دو جواب ملے ہیں۔ اس نے کہا وہ عبرانی ہے نا، اپنے پیٹ پر کوڑے دکھا، کہتے ہیں عبرانیوں میں تو کوڑے پڑتے ہیں، نسل کشی ہوتی ہے ہماری، ہمارے بیٹے مار دیے جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، ہمیں شرم ہوتا ہے۔ تو کیسا عبرانی اکیلا ہی جو کوڑوں کے بغیر گھومتا پھرتا ہے؟ یسوع اگر بیٹا ہے تو پھر کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اگر بیٹیاں ہو، اگر بیٹے ہو تو پھر کوڑے کھانے پڑیں گے بھائی، کوڑے کھانے پڑیں گے، مار کھانی پڑے گی، منہ پہ تکوانا پڑے گا۔ ساڑھے آج بھی دنیا ٹھک رہی ہے، ہم پھر بھی دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم پھر بھی ہاتھ اٹھا کے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی خاطر بےعزت نہ دے۔ وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہے، ان کے بھی جواب دینے پڑتے ہیں، کٹارے میں لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میرے یسوع کو بھی کٹارے میں لے آئے تھے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کلیسیا کے لیے اگر کلیسیا ویژن رکھوں گا تو یہ سب مجھے سہنا پڑے گا، یہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک میری سانس ہے یہی فضل مانگے مجھ پر تیرا ہاتھ ٹھہرا رہے اور تیری قدرت مجھ پر آتی رہے، تاکہ میں تیرے کلام کی منادی اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا رہوں، کیونکہ وہ کلیسیا بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور ایسی کلیسیا کبھی ایسے پاسٹرز کی پشتپناہی کبھی نہ چھوڑے، ایسے پاسٹر سے پیچھے کبھی نہ ہٹے۔ منادی کرنا بہت آسان ہے، بڑا آسان ہے، ویری سمپل، ٹھیک ہے، ویری ایزی، لیکن کلیسیا بنانا سب سے مشکل ہے، کیونکہ کلیسیا کے پیچھے وہ دوڑتا ہے، وہ بھاگتا ہے، کیونکہ کلیسیا الگ کرنے کی بات کرتی ہے، الگ کرنے کی بات کرتی ہے، کہتا مذہب کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی دین ہوگا، اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے گا تو اس کو میں کلیسیا میں شامل کر لوں گا، اور کلیسیا وہ ہوگی جس کو آسمانوں سے لینے کے لیے میں پھر آ رہا ہوں۔ یہ کلیسیا آپ کو برکت مل رہی ہے؟ نعرے 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 ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ نو پرابلم، نو پرابلم، نو پرابلم۔ مسیح کی خاطر، لیکن اگر دکھ پا کے، اگر
اگر نیکی کر کے اگر دکھ پاتے ہو تو کہنا یہ خدا دے حضور جی اجر جی. اگر بدی کر کے مکے کھائے تو کون سا فخر. پٹھا کام کر کے جب کس کو بےزت ہوئے منہ تے چند کھا لے کہتا وہ تو کوئی فخر نہیں ہے. ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو تو یہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن یہ خدا کے حضور میں پسندیدہ ہے. کریں باتیں وہ کریں اسی نے پہلے ہی تیار پہلا ہی کام میں کیتا سی کوڑے ٹیک کے گیا سی خداوند مجھے شفیق باپ کا دل دینا. میں نے پتا پڑا کچھ ہونا میرے نال ہونا کیونکہ جڑے میں میدان چ تم لین دا نہ ہونا تے جڑی جگہ تم تو لین دا ہے لیکن میرے منہ سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ نکلے. کبھی مجھے پتا ہے اس منہ سے نکلے ہوئے لفظ رکیں گے نہیں جیسے تیر نہیں رکتا اس منہ سے نکلے ہوئے لفظ نہیں رکیں گے. مجھے یہی فضل نہیں کہ میں ان کے لیے شفاعتیں کرتا رہوں میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں. تیرا بیٹا آخر تک یہی کرتا آیا ہے. آخر کیا لفظ ہے اس کے بابل کو کلیسیا ویژن نہیں کرتے. بچوں کو کلام کے مطابق سیٹل کرنا ان کو بتانا میرے بچوں ہماری زندگی کا مقصد کوئی دنیا میں دوسرا نہیں ہے. میری بیٹیوں میرے جوانوں کیا میرا یہی میرا خاندان ہے. ایک میری بیوی تین میرے بچے نہیں میرا پورا خاندان ہے اور سب کے لیے میری دعا ہے. آپ کے خاندانوں میں سے میرے چرچ میں سے خادم اٹھے خدمت والے اٹھے. یہ میری دعا ہے. کہتا میں شیر پالنا ہوں شیر ٹریپ ہو جاتے ہیں. یہ سائن کی کتاب کی اسٹڈی کرنی میں شیر پالتا ہوں شیر جال میں پھنس جاتے ہیں لیکن کلیسیا کبھی اپنے ویژن سے پیچھے نہ ہٹے. کلیسیا انجیل کا پرچار اور انجیل کی تعلیم سنانے سے کبھی بھی سست نہ پڑے. رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹیں آئیں گی بہت کچھ ہوگا بہت کچھ ہوگا. ایک آدم کو بنایا خدا نے اس کی بیوی کو اوکے. اب کیا آ گیا ویژن سامنے آ گیا. کیا آ گیا ویژن. کس کا ویژن؟ یہوہ الہیم کا. اوکے انہیں کی کیتا انہیں کہا تھا پھر میں آدم میں نہیں چھٹنا نہ میں آدم چھٹنا تے نہ ہی میں ہوا چھٹنی ہے. بی کیئرفل. میری بہن نے سلیمان دا دل پھیر دیتا سی انہوں نے پھڑ کے اتنے بھی آ کے اور کبھی کمزور سوچ والی مت بنے کبھی کمزور سوچ والی نہیں اور ایک ضد پر اڑنے والی نہیں بلکہ خدا کی حکمت کو مانگنے والی خدا کی وزڈم کو مانگنے والی کہ خدا مطلب میری زندگی چاہیے تھا کہ میرے کو کام نہ ہو جائے کہ بعد میں میں تیرے کو معافی مانگ دے رہا ساری حکمت کے ساتھ. آپ خود سوچئے سلیمان نے کیا کیا ہے. خدا کو نظر آیا واہ جی واہ کیا بات ہے. آیا کہ نہیں آیا نظر؟ آیا نا نظر. گلاں ہوئیاں باتاں ہوئیاں بیٹھے ہوتے نا خدا نے رفاقت رکھی. پھر بہت پرست بن گیا. پھر بہت پرست بن گیا. وہ سونے کے بارے میں نے بتایا تھا 666 امتار میں اس کو سونا ملا تھا. دسیا سی کہ نہیں کوئی منہ ہاتھ سے دسو نہیں تو میں ریپیٹ کرتا ہوں. 666 جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق کیا ہے؟ شیطان کا تھا. اے نہیں کہ اے ہی آ کے نظر آیا وے. اے
پیدائش کی کتاب تو ٹوڑتا آ گیا جب سے دنیا بنی ہے. اوکے اس کو سمجھے. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت کے اندر بھی اس نے ایسا کیا. لیکن کب وہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ جب ویژن سامنے آتا ہے. جب ویژن سامنے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر ہاتھ ڈالتا ہے. آمین. کلیسیا کبھی بھی بے دل نہ ہو. آپ کے راستے میں مخالفتیں آ رہی ہیں، آپ کے خیالات ذہن کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، اس کی رہنمائی لیں. اس کی آپ کبھی بھی نہیں ڈسٹریکٹ ہو. میرے پاس آ جائیں. بہت پہلے میں نے ایک میسج دیا تھا اصلاح پر، شاگردیت پر. اس کے میرے خیال 4 کے 5 پوائنٹ تھے. بڑے جوان بڑے لوگ میرے پاس آئے. نام نہیں میں کسی کا بھی لوں گا. چرچ کے ہمارے ابھی بھی موجود ہیں ہمارے چرچ کے اندر. یہ انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ ہماری اصلاح کریں. مجھے بڑا اچھا لگا. اس تو بعد آئیں بھی نظر ہی لگ گئی. کدی کوئی آگے بیٹھا ہی نہیں کہا کہ میرے نال کوئی اے پرابلم چلن رہی ہے یا میرے نال اے کوئی سوچ چلن رہی ہے، میری کوئی رہنمائی کرو. اور یہ کنے کول جا کے بیٹھ کے میں اپنے مسئلے سے اپنے پرابلم شیئر کر کے وہ اگے ہی بھریا ہوتا ہے. وہ آتا ہے بھائی میرے ورگا آ گیا اولیاں کا راجا کھانا وہ 2 رج جاتے ہیں. پھر انے تے کھانے وہ پھر چگئی جاتے ہیں. یاد رکھیے گا روحانی معاملہ ہمیشہ روحانی ہی سلجھا سکتا ہے. دنیا دار والا نہیں سلجھا سکتا. کتنا بھی ہو. ایوب کی کتاب کی اسٹڈی کرے نا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہتا ہے عقل مند آدمی. سن لو ذرا. ایوب 3 بابا یا 4 بابا. وہاں پر لکھا ہے عقل مند آدمی کہنا میرا کسی کام کا نہیں. جڑا بہت عقل مند ہے نا وہ خدا بائبل کو خدا ذہن واش کرتی ہے پئی. اب تو میرے کام کا ہی نہیں کہا. میرے کام کا وہ ہے جو میرے روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا ہے. نہیں لکھا ہوا میں نے نکموں کو چن لیا، میں نے بے وجودوں کو چن لیا. اور بے وجودوں کو چن لیا. سنیا نہیں ہونے پترس ورگے مچھیرے تے جدوں قدرت ویکھی نو تے وسیلے دے نال انا ٹردا اوئے ہوئے سوری انا لنگڑا ٹردا تے انے زندہ ہو اور دیکھتے مردہ زندہ ہوتے ہوئے. تو پھر پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان پڑھ آدمی نہ کوئی علم کتھوں آ گئے ہیں. وہ علم بھی خدا نے برکت دے چھڑی ہے. یہ برکت سے چھڈے تک ہی سے. او بھائی لکھا ہے وہ نکموں کو چن لیتا ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ بھر دیتا ہے. آج دنیا کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آج کلیسیا سے ڈیمانڈ ہے. خدا نے کہا ایک پہلا آدم نہیں اس نے چھوڑا. اوکے لیکن کیا خدا چپ کر کے بیٹھ گیا؟ نو نہیں چھوڑا. اس نے کہا نو پرابلم میں دنیا کو بڑھنے دوں گا. طوفان بھیجا. اس نے نوح کو چن لیا اور نوح کو کھڑا کیا. کہتا نوح ایسا ہے جو کشتی بھی بنائے گا اور ابتدا بھی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی خدا ہے، اگر کوئی قدرت والا ہے تو وہ ایک ہی ہے. وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد یہ آسمان پر اٹھانے والا ویژن سن لیجئے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ہنوک سے سٹارٹ ہوا ہے. لکھا ہے ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا.
हालेलुया। फिर आगे चले, आगे फिर आकर उसने इब्राहिम को चुना है। उसने कहा तूने आदम को पकड़ लिया, तूने आदम को गुनाह के अंदर फेंक दिया, मार दिया गुनाह के अंदर, मैंने इब्राहिम को खड़ा कर दिया है और इब्राहिम ईमानदारों का बाप होगा। सुनिएगा आज जरा 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा लेकिन किसी मुकाम पर पहुंचाकर। वैसे आते तुसी पूरे टाइम ना लियो, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? इब्राहिम जब उसने देखा ना खुदा ने इब्राहिम को चुन लिया है, उसने उसकी बीवी का रंग बंद कर दिया है, उसे बेऔलाद कर दिया है, बेऔलाद कर दिया है। चलता आ रहा, चलता आ रहा, चलता आ रहा है। वादों पर शक नहीं है, वादे तेरे सच्चे हैं, लेकिन जिसके बारे में तूने वादा किया वो नहीं आ रहा दुनिया के अंदर। इतनी परेशानी बन गई इन्होंने उत्ते, इन्होंने जिस्मानी रवाबत आपस में जोड़ने शुरू कर दिए। और फिर अब मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन खुदा बड़ा कुदरत वाला है, अपना वादा पूरा करने के लिए आसमानों से नीचे उतरा और एक सजे एक खब्बे एक दरमियान के अंदर है। लाठी वही पोजीशन है उसकी, वही पर्सनालिटी है उसकी, लाठी पकड़ी हुई है और कपड़ा उसके मुंह के ऊपर लटका हुआ है और फरिश्ते हैं सैदों के ऊपर। इब्राहिम ने देखा है कि मैं साले आ जाइए मेरे घर के अंदर, आ जाओ मेरे डेरे में चलिए, सजदे करता है, कहता दाप बजा लाता हूँ, तुमको दुनियादार वाला नहीं, तू मेरे लिए जमीन पर उतर आया है। उतरता है वो किनके लिए उतरता है? जो उसके फाटकों पर उसका वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लिखे वो काबों की माने जोर पाएंगे। हालेलुया। पर दिलों दसों बरकत लगती है, नारे भी ना आप चुप के हालेलुया। आपको बताऊं, आपके इंटरेस्ट करने लगा, आज जब नारा मारते हैं ना, यकीन करें मुझे ऐसे फील होता है आपकी आवाज एक हवा के बगोले की मानिंद सीधा आसमान पर जाती है। आमीन। खुश होकर कलाम सुने, होंडे कलाम मनी आया करो। मैं पता कैसे कलाम सुनता था, नीचे बैठ के, जैसे ये छोटे बैठे हैं, जब मेरे से कलाम होता था मैं वहीं पर मुंह के बाद गिर जाता था, मैं रोता था, मेरे खुदा तेरा शुक्र तू मेरे साथ बोल रहा है। मैं सारा वक्त मुझे नहीं तो पता लगता मुझे कौन कौन सुन रहा है, मैं चीखें मार मार कर रोता था कि शुक्र है तूने मेरे साथ कलाम किया है और तू मुझे बर्बाद नहीं होने दे रहा। और फिर मुझे वहां से फिर मुझे पता लग गया कि खुदा का मेरी जिंदगी के साथ कोई मकसद है, आपके साथ मकसद है, नहीं थोड़े में कलाम करने दिया था। मेरी मिसेज ने मुझे पूछा है कुछ है, मैं कहा सुबह देख ले की है, उसे बड़ी फिक्र होती है इस बात की, क्योंकि कलीसिया को हम कैसे इनके परवरिश आपकी करनी है, कलाम के साथ, कलाम की रोटी के साथ। हालेलुया। अपना विजन पूरा करने के लिए आसमानों से उतर आया, कहता चलिए मेरे डेरे पर पाँव धो रहे हैं उनके, वाह खिदमत, हाथ धो रहे हैं उनके, गुड़ी ब्रेक दी छां थले पा लिया उन्हें, बोए थे, शुरू हो गई है ब्लेसिंग। इतनी खिदमत की है। कहता तेरी बीवी कहाँ है? कहते डेरे में है। कहता होने वाले साथ टाइम पूरा होने पर तेरे बेटा होगा। इस्माइल है ना, उन्होंने कहा नहीं,
मुद्दत से शैतान ने तुम्हारे बदनों पर कब्जा कर रखा है। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आसमानों से उतर आया हूं। मैं आप आ गया हूं, मैं आप आ गया हूं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आलमे रुआ के दरवाजे इस पर ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਮੇ ਰਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ 18ਵਾਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਆਲਮੇ ਰਵਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕभी ਖਾਲੀ ਬਣੇ। कभी भी खाली बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला कह रहा है। इब्राहिम कहता तेरे बेटा होगा। उसे बताया तू दुनिया में से चला जाएगा लेकिन तू दुनिया को इसहाक देकर जाएगा और दुनिया को इसहाक ऐसा तू देगा और इसहाक जब तू देगा तो इसहाक एक याकूब देकर जाएगा और याकूब इसहाक ऐसा लेके जाएगा, फिर याकूब दुनिया को 12 बेटे देके जाएगा और वो 12 बेटे नहीं 12 कबीले होंगे और वो दुनिया पर सितारों की मानिंद फैल जाएंगे। आलमेरवादी दरवाजे ते जे तुहाडे ते शैतान ही गाला बाजे ते फिर लालो साहब वो कहते आलमे रवा के ऐ सुन लो। मैं एक वीडियो देख रहा था, बंदा दुनिया तो जानते हैं, बड़ा खेल खिलांदा जी दंद कटदा जानते हैं, खुश बड़ा अगली ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵਾਈਆਂ ਉੱਡਣ ਡੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। उसका रास्ता ही चेंज हो गया है। जन्नतों से जहन्नम की तरफ उसका रास्ता मोड़ दिया गया। क्योंकि मेरे ज़हन के अंदर एक बात आई, यीशु ने कहा ये दुनिया है जिस पर आलमे रवा के दरवाजे खाली बनेंगे लेकिन कलीसिया पर कभी भी खाली नहीं होगी। कभी भी खाली नहीं होगी। ये मैसेज किसके पास है? आपके पास। फिर 12 कबीले ने ओए वो कलीसिया में कहता क्या बात है जो दुआएं करती है कि हमारे चर्च में से खत्म बने। खुद खत्म नहीं कभी भी बनना, पूरी चर्च के लिए दुआ कर। सारे खानदान मानो सारे बच्चे प्यारे होंगे, ठीक है? तो प्यो सारे बच्चे प्यारे भावें वो 10 भी ने ना उन्होंने 10 ही प्यारे ते 10 ने उन्होंने दर्द है। कलीसिया जो है ना वो माँ का रुतबा रखती है और माँ को सारा चर्च प्यारा होता है। एक एक उसको उससे मोहब्बत करने वाला। यीशु ने पता की क्या यीशु का काम है, मुझे पकड़ लिया ना इनको जाने दो। हाय हाय उन्हें किसी ने क्या पता रसा यार मेरी जगह थे ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਨਾ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, सारे दौड़ लाए। वो क्या कह रहा है? कहता है क्या कह रहा है वो? मुझे पकड़ लिया, इनको जाने दो, इनको जाने दो, क्योंकि खुदा सुन लेगा।
کبھی بھی کلیسیا کو نقصان نہیں ہونے دیتا. خدا کبھی بھی ایماندار کو نقصان نہیں ہونے دیتا. اس نے اپنا نقصان ہونے دیا مگر نو پرابلم. انہوں پتا ہے کوڑے میں ہی کھا سکنا ہوں, ایک دل میں ہی ٹھکوا سکنا, یہ نہیں ٹھکوا سکتے, یہ مارا میں ہی سہ سکنا. کومدی چانڈائی پھک کر دی, منہ کے پاسے آ گیا. کہنا میں ہی سہ سکنا, یہ نہیں سہ سکتے. کلیسیا اپنے یسوع مسیح کے لیے ہمیشہ مستعد رہے, ہمیشہ مستعد رہے. انجیل کے لیے ہمیشہ تیار رہے. یہ سنا نہیں ہے کلیسیا کی لینا ہے دنیا دے گندیاں نو جے بی بی منن دے نے جادوگروں کو. کہتا میں کلیسیا کو لینے آ رہا ہوں. ہماری مان لا اور تو زمینی سے آسمانی بن جائے گا. آنے روا کے دروازے اس پر خالی بنا آئیں گے. پھر قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ موسیٰ جیسا لیڈر نکلا. پریز گاڈ, موسیٰ جیسا لیڈر نکلا ہے. پتہ کی کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جے موسیٰ کی قبر انہوں نے لب قوم بنی اسرائیل کی سب کو بڑی زیارت ہوگی. خدا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جیسے میں نے موسیٰ کے ساتھ روبرو ہو کر باتیں کی ہیں, میں نے ایسے کسی کے ساتھ باتیں کی. ہاللیلویا. خدا سب کو برکت دے. باقی لوگوں یہ ویژن